بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مؤمنین پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، کوئی معمولی احسان نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے، ان میں کے اچھوں میں سے، ان کے اچھوں میں سے، نیک اور بہتروں میں، یعنی جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر رسول نہ آئے اور اس کے اوپر وحی نہ کی جائے تو ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے، چاہے جتنے بڑے عقل مند ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی جنت کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں ہم ان کو معلوم نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے کوئی شخص ہے، اس کی نظر چاہے جتنی تیز ہو، جتنی دور کی وہ دیکھتا ہو، لیکن دیکھے گا کب؟ جب روشنی ہوگی تو، سورج ہوگا تو، چاند ہوگا تو، چراغ ہوگا تو، لائٹ ہوگی تو۔ اسی طریقے سے چاہے کوئی آدمی جتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، اگر اسے وحی کی روشنی نہیں مل رہی، جیسا کہ اللہ نے نور کہا ہے، اگر وحی کی روشنی نہیں ہے تو وہ صحیح راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مسلمانوں پر، مؤمنین پر، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک صاف کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ یہ رسول جسے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، ظاہر بات ہے اس رسول کا ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ حق بھی ہے، جسے حقوق النبی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر حقوق۔ ظاہر بات ہے جس کا احسان ہمارے اوپر جتنا بڑا ہوگا، جس کے ذریعے جتنا بڑا ہوگا، اس کے اتنے ہی زیادہ حقوق ہمارے اوپر ہوں گے، اور اس کا جاننا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، اس کا جاننا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ آپ کا سب سے پہلا حق ہے کہ آپ پر ایمان لے آیا جائے، ساری دنیا کے لوگ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ آپ کا دوسرا حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، یعنی آپ کی بات مانی جائے۔ جس چیز کو آپ حرام کہیں اسے حرام مانا جائے، جسے حلال کہیں اسے حلال سمجھا جائے، جسے واجب کہہ دیں اسے واجب سمجھا جائے، جس چیز کو ناپاک کہیں اسے ناپاک سمجھا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں بھری پڑی ہیں آیتیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہمارے اوپر ہے آپ کی اتباع کرنا، یعنی کسی چیز کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہم یہ مانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن نماز نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سود حرام ہے لیکن پھر بھی سود کھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضروری یہ ہے کہ جہاں رسول کی اطاعت ہے وہیں رسول کی اتباع اور پیروی بھی ہونی چاہیے، آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، آپ کو اسوہ بنا لینا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے جو آپ کے حقوق میں شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ویسی محبت جو دنیا کی تمام محبتوں پر، صرف اللہ کی محبت کو چھوڑ کر کے تمام محبتوں پر غالب ہو۔ بلکہ اللہ کی محبت ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم نبی کی اتباع کریں گے۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو میری اتباع یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کیا جائے،
آپ کی طرف سے دفاع، آپ کے اوپر جو حملے ہوں، آپ کے اوپر جو اعتراضات کیے جائیں، ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کرے اور اسے دور کرے، آپ کی سنت کی طرف سے دفاع کرے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی طرف سے دفاع کرے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی سنت کا، شریعت کے کسی کام کا مذاق اڑا رہا ہے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاع نہیں کر، آپ کا حق ادا نہیں کرا، بلکہ وہ کافر نہ ہو جائے، خطرہ ہے وہ۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق رکھے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری اور آپ کی، آج کے مسلمانوں کی، بلکہ زیادہ تر مسلمانوں کی یہ بہت بڑی قسمت یہ ہے کہ ان تمام حقوق میں سے اکثر حقوق کو چھوڑ بیٹھے۔ آج لوگوں کا، خصوصاً یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، سب سے زیادہ زور آپ دیکھیں تو عید میلاد النبی پر صرف ہو رہا ہے، جس کے لیے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، جس کے لیے وقت صرف ہو رہا ہے، جس کے لیے لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ اور یہ سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے حقوق کی ادائیگی میں۔ لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات قطعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقوق کی ادائیگی کے قطعاً خلاف ہے، اور کئی اعتبار سے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عید میلاد النبی منانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں داخل ہے؟ اس بات سے کوئی سمجھدار انسان جسے دین کی معمولی بھی سمجھ ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ عید میلاد النبی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائی ہے، نہ خلفائے راشدین نے منائی ہے، نہ صحابہ نے منائی ہے، نہ تابعین نے منائی ہے، اور نہ ہی خیر القرون میں منائی گئی ہے، نہ کسی امام نے منائی۔ یہ اس دنیا میں سب سے پہلے شیعہ اور شیعوں میں باطنی فرقہ اس نے 4 ہجری میں ایجاد کیا، وہیں سے سنیوں نے، خاص طور پر موصل کے سنیوں نے 6 ہجری میں ان سے لیا، اور وہیں سے ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے 1933 کے اندر یہ عید میلاد النبی، ورنہ عید میلاد النبی کہا جاتا، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ مشہور تھا کہ 12 وفات ہے، نہ کہ عید میلاد النبی اس نام سے مشہور تھا۔ آپ آج سے 100 سال پہلے کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ ہاں عید میلاد النبی، کیا کہتے 12 ربیع الاول 12 وفات کہا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بدعت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان سے سوال ہے کہ یہ بتائیے آیا یہ عادات میں ہے کہ عبادات میں ہے؟ آپ کس لیے بنا رہے ہیں؟ سب کہیں گے بڑے ثواب کا کام ہے، اور ظاہر بات ثواب کا جو بھی کام ہوگا اس کی ضرورت ہے کہ اس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، شریعت کی طرف سے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، اس عید کو وہ اہمیت دے دی گئی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو تمہیں واجب، جس چیز کو واجب قرار دیا ہے اب اس سے آگے نہ بڑھو، کسی اور چیز کو واجب نہ کرو۔ جسے جائز رکھا ہے اسے تم واجب نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، ان کے پیچھے سے ان سے آگے نہ بڑھو۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے لیے صرف 2 عید دی ہے، جیسے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تمہیں 2 عید دے رہا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک تیسری عید منا لیا، بلکہ صرف منایا نہیں ہے، اسے ان دونوں عیدوں پر جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف متعین کردہ عید ہے اس پر مقدم رکھا گیا ہے۔ بلکہ ایک بدبخت شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، نثار تیری چہل قدم پر 1000 عید ربیع الاول، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو وہی ہے کہ اللہ فرماتا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا،
کیا دیکھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے ناشکری سے نعمت کی ناشکری سے بدل دیا ہے، کفران نعمت سے بدل دیا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت 2 عیدوں کی شکل میں دی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے ہم نے ایک اور عید ایجاد کر لی ہے۔ تو کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ ابلیس اس سے دور ہوگا، بلکہ ابلیس بھی تمہارے ساتھ خوشیاں منا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رسول سے محبت کے دعوے دار ہو، اس کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اس کی عیدوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عید میلاد النبی کے نام سے جو چیزیں ہمارے آپ کے ہاں متعین کی ہمارے ہاں جو چیزیں ادا کی جا رہی ہیں، ان میں شریعت کی کس قدر مخالفت پائی جا رہی ہے آپ دیکھیں۔ مثال کے طور پر ایک دیکھیں مرد عورت کا اختلاط، بلکہ اب تو چند سالوں سے عید میلاد النبی کے نام پر جو مجلس منعقد کی جاتی ہے، اس میں خوبصورت نوجوان زیب و زینت سے بالکل آرا لڑکیوں کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کہاں جس نبی کے نام پر تم یہ بتائیے عید منا رہے ہو، وہ نبی تو مسجد میں جو عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، انہیں یہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ امام بھولے تو سبحان اللہ کہیں مردوں کے سامنے، مردوں کی مجلس میں سبحان اللہ بولیں، کیا کریں وہ؟ ہتھیلی پیٹیں۔ لیکن تم نبی کے نام پر مجلس منعقد کر رہے ہو اور گانے والیوں کو لا کر کے اور مکمل زیب و زینت کے ساتھ ان سے گانا گوا رہے ہو، نعتیں اور قوالیاں پڑھوا رہے ہو۔ یہ کس قدر بے غیرتی کی بات ہے، اور دین کے نام پر بے دینی کا سودا کیسے ہے۔ دوسری چیز اسراف اور فضول خرچی۔ مسجدوں کے لیے چٹائی کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، مائکروفون کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، اور عید میلاد النبی کا جب معنی ہوتا ہے وقت ہوتا ہے تو اسٹیج کے بنانے کے لیے 10-10 لاکھ روپے جو غریبوں کا حق کاٹ کر کے جمع کیا گیا ہے، وہ اس نام پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ نبی جو اپنے گھر سے کسی غریب کو جانے نہیں دیتا، خود اپنے نہ کھاتے تھے لیکن غریبوں کو دے دیا کرتے تھے۔ کس قدر فضول خرچی اور ناجائز خرچ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج اس میں گانے اور باجے کا ہے۔ وہ نبی جو کہتا ہے مجھے گانا اور باجا اس کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آج اس کے نام پر گانا گایا جا رہا ہے۔ کیا طبرانی کبیر کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، جن پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی، جن کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب شراب پی جانے لگے گی، گانے اور باجے کو حلال سمجھا جائے گا، باجے ہر طرف بجنا شروع ہو جائیں گے، اور گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ آج مردوں کی مجلس میں لڑکیوں کو بلا کر قوالیاں سنی جاتی ہیں، گانا نہیں تو اور کیا ہے، اس پر باجا بھی چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے نعت اور تقریر کے اندر جس قدر غلو سے کام لیا جاتا ہے کہ جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں پر تو یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لے آ رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کئی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔ اولاً تو یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول تشریف لے آ رہے ہیں ایک شرک ہے، یہ بلکہ شرک اکبر یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد پر کھڑا ہونا یہ کہاں تک جائز ہے؟ کیا مسند احمد، سنن ترمذی وغیرہ کی وہ حدیث جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے وہ پڑھا نہیں ہے ان مولویوں نے؟ آپ حضرت انس مالک کیا بیان فرماتے ہیں؟ صحابہ کے نزدیک، اسی لیے میں کہتا ہوں عید میلاد النبی منانا محبت رسول کے خلاف، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتی، اس کی ضد ہے۔ کیوں آپ کہیں گے
اس مجلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ارے اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے، کھڑے رہو، درود پڑھا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کیا بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن جب آپ ان کی مجلس میں تشریف لے آتے تو آپ کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج لوگ ہیں بڑے گستاخ تھے، وہابی تھے کیا وہ لوگ؟ نعوذ باللہ من ذلک، صحابہ بھی وہابی ہو گئے۔ یہ سنن ترمذی میں، مسند احمد میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ کے صحابہ کے نزدیک اللہ کے رسول سے محبوب کوئی اور نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول جب ان کی مجلس میں تشریف لے آتے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کی آمد پر کوئی کھڑا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے، کاش کہ اس لیے یاد کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، اور آپ کے حقوق کیا ہے، ہر آدمی اس کا مراجعہ کرے، سوچے کہ ہم نے آپ کے جو حقوق ہیں، ایمان سے لے کر کے آپ سے محبت، آپ کے ذکر، آپ کی طرف سے دفاع کے طور پر ہم نے کہاں تک کیا، ادا کیا ہے، اور اگر نہیں تو مراجعہ کر کے اس کے اندر اصلاح کی کوشش کریں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے یہ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، جس کے اندر شرک، بدعت تک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔